جامع مسجد الرحمان بھی ایریا اسلام آباد نہیں نا دیکھو اس میں کچھ اس میں گیا ہاں مطلب چلے جائے اور تو بھائی بس اسٹینڈ تو جڑا نا کھڑے ہو جب اشارہ کروں گا آواز بند رکھو سکا ٹھیک ہے آواز تو بند رکھو نہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد طیب صاحب فاضل جامع دارالعلوم کراچی امام و خطیب جامع مسجد الرحمان نیو ایریا اسلام آباد ٹھیک ہے اللہ کے محبوب بندے ہاں پریشان ہو جاتا ہے. حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور تمہارے ایمان لانے کے بارے میں بہت شوق رکھتا ہے کہ ایک ایمان میں آئے کب اچھے دینے والے اور اچھے عمل والے بنائیں گے.
پاک واضح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و نصیحت اخلاق اقوال کردار سے متاثر ہونے کے بجائے وہ ساتھ تھے تو اے نبی آپ فرمائیے حسبی اللہ میرے پھر اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اسی پر میرا بھروسہ اور توکل ہے اور وہ بڑے عرش کا رب ہے. یہ ان دو آیات کریمہ کا موضوع ہے جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی شریعت دے کر بھیجا ہے کہ جو تمام شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے اور توحید کا درس دینے والی شریعت ہے. السمحہ اور آسان شریعت دے کر بھیجا ہے پہلی شریعتوں کے مقابلے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع پر خدا نے ساتھ کئی لوگوں سے عرض کر رہا ہوں. آج موضوع ہے ہمارا مہربان رسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت امت کے لیے آپ کا مہربان ہونا, شفیق ہونا, رحیم ہونا, رؤوف ہونا, نرم ہونا, یہ بیان کرنا مقصود ہے. یہ جو دو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آخری تلاوت ہوئی ہے اس پر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ پر جو بڑی نازل ہوتی رہی آپ کی مرض اور وفات سے تھوڑا سا پہلے, تھوڑے دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دو آیات نازل ہوئی ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آخری آیت ہے نازل ہونے والی. یہ آخری آیت ہے تکمیل دین کے اعتبار سے نازل ہونے والی حجت الوداع. اس کے بعد کچھ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن ان میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا, بس کوئی سابقہ بات کو دوسرے انداز میں بیان کر دیا. جیسے ان دو آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر کیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, ہم نے تمہیں میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا. یہ نازل ہونے کے لحاظ سے آخری آیات. علماء تفسیر نے ایک عجیب بات لکھی کہ سب سے پہلی کہتے کریمہ کے نازل ہوئی بڑی طرح اپنے قدر سے کھانا, لیکن تبلیغ کے وقت سب سے پہلا جو جملہ آپ نے سفر پہاڑی کے اوپر ارشاد فرمایا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ تفلحون. سب سے پہلا تبلیغ کا جو پروگرام منعقد ہوا صفا پہاڑی پر آپ نے چادر لگائی, لوگ جمع ہو گئے. اس وقت آپ نے لا الہ الا اللہ تفلحون یہ جملہ تبلیغ کی ابتدائی تبلیغ کے لیے ارشاد فرمایا. اور بالکل آخر کی جو ہے نازل ہونے والی ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. سب سے آخری آیت میں بھی وہی توحید کا درس ہے. اے نبی آپ سمجھاتے رہے اخلاق کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, اقوال کے لحاظ سے, ہر اعتبار سے, لیکن پھر بھی کوئی بات نہ مانے تو آپ فرمانے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے. لا الہ الا ہو, کوئی میرا معبود حقیقی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور وہ رب العرش ہے, وہ بڑے عرش کا. میں نے درس میں بتایا تھا عرش کے اوپر جو بیت القدس کے اندر وسع کرسی و سماوات والارض میں تمام کائنات میں زمین بھی بہت بڑی ہے, سورج بھی بہت بڑا ہے, چاند بھی بہت بڑا ہے, سیارے اور بھی بہت بڑے ہیں, بہت کائنات ہے. سب سے بڑا اللہ رب العزت کا عرش ہے. تو اس نے فرمایا کہ میرا توکل اس رب پر ہے جو عرش کا رب ہے, اور عرش سب سے بڑا ہے. تمام مخلوق کائنات کے اعتبار سے حجم میں بھی سب سے بڑا.
جو عرض پر ہے باقی نیچے تمام کائنات کا رب ہے، میرا اس کے اوپر بھروسہ ہے۔ آپ نے کلمہ توحید میں دیکھا ہے کہ پہلے لفظ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا ہوں علیہ توکلت وهو رب العالمین، پہلے لفظ ہے۔ یہ نفی تنقیہ کر رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، کوئی نہیں ہے مگر اللہ۔ پہلے اس کو جو غیر اس گھر میں بٹھائے ہیں نا، اور غیروں کو اس گھر سے نکالو۔ جس نے یہ گھر اپنے لیے بنایا ہے اس گھر سے غیروں کو نکالو، پھر اللہ رب العزت اس دل میں آئے گا۔ اس لیے پہلے نفی فرمائی لا الہ الا اللہ، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں مگر اللہ۔ کوئی عبادت کے لائق، کوئی مالک حقیقی، کوئی معبود حقیقی ہے۔ تو پہلے اپنے برتن کو صاف کرو، دل سے اغیار کو نکالو، خالی کر دو۔ جب خالی ہو گیا تو پھر اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں آئے گی۔ اس لیے فرمایا لا الہ، میں نے نہ سکھا دی، ہر چیز کو نکالو، تخلیہ کر دو، صفائی کر دو، پھر اللہ کی محبت آ جائے گی۔ اور یہی اصل بات ہے، جب کوئی اور دل میں ہوگا تو پھر سچی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی دل میں نہیں آئے گی، اور جب کوئی بھی نہیں ہوگا تو پھر سچی محبت اور عقیدت آئے گی۔ تو فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اقوم کا خطاب پکی بات ہے تمہارے پاس، تم ہی میں سے ایک عظیم القدر پیغمبر آیا ہے، عظیم المرتبہ بڑی شان والا پیغمبر آیا ہے تم ہی میں سے۔ لقد جاءکم، اول خطاب تو عرب کو ہے، اور ثانیاً پورے عالم کو، کائنات کو، جنوں میں اس کو ہے، قیامت تک آنے والی مخلوق کو ہے۔ یہ پکی بات ہے تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آیا ہے۔ آج میں پارے کی شروع میں فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُبُورًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم روئے زمین پر رہنے والوں کی تبلیغ کے لیے فرشتوں کو بھی بھیجتے تھے تب بھی نہ ماننے والے نہ مانتے، اور ہردردی اور حجت بازی اور ہم تو ترجیح نہیں کرتے کہ یہ کیا بات ہے، ہم تو انسان ہیں اور بہت ساری کمزوریاں ہمارے ساتھ متعلق ہیں، اور فرشتے تو معصوم ہیں، ہر چیز سے معاف ہیں، کھانے پینے سے، بیوی بچوں سے، مشکلات سے، روڈوں سے، بجلی سے، گاڑی کے سفروں سے، یہ سب بات یہ تخصص ہے۔ آپ پھر یہ ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہم نے فرشتوں کو وحی کے اعتبار سے تو استعمال کیا، اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے پاس وحی لے کر تو یہ فرشتے آئے، لیکن تبلیغ کے لیے انسانوں کے واسطے انسان پیغمبر بنا کر دیتا ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے من جنسکم، من قبیلتکم، کہ میں نے تم ہی میں سے، یعنی تمہاری جنس میں سے، تمہارے خاندان میں سے ایک عظیم القدر پیغمبر بنا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور ویسے عام مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک اٹھ کر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور پوچھا مان صحابہ کرام کی جماعت سے پوچھا کہ میں کون ہوں بتاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا آپ رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نام ہے رسول اللہ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَّلِبٍ، جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، محمد نام ہے میرا، عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا ہے۔ دیکھو جب اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا تو کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ان کی روحوں کو
اور قبیلوں میں جو سب سے اچھا قبیلہ تھا اس میں مجھے رکھا، اور پھر قبیلوں کو گھرانوں میں تقسیم کیا، پھر جو گھرانہ سب سے اچھا تھا اس میں مجھے رکھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجنے کا ایک وقت، ایک زمانہ معین کیا ہر کسی کے لیے۔ مجھے دنیا میں بھیجنے کے لیے ایسا زمانہ منتخب کیا جو تمام روئے زمین پر جتنے دور آئے، جتنے سال آئے، سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جس میں مجھے حضرت کو لے کر کے بھیجا۔ اس پر حدیث بھی ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ یہ بہترین زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں میں مبعوث ہوا، اور پھر میرے بعد جو لوگ اور جو میرے بعد لوگ ہیں، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا دور، یہ مبارک دور ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے بنو اسماعیل میں سے بنایا ہے، اور جانتے ہو بنو اسماعیل کون ہے؟ اسماعیل کون ہے؟ جس میں بات ماننے کی صلاحیت بڑی اعلیٰ درجے کی، بڑی اعلیٰ درجے کی۔ مجھے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کے سلسلہ نسب میں سے پیدا کیا۔ ایک بات کہتا ہے نا کہ مقصد کی کرامت تھی، مقصد کی کرامت تھی یا والد کی تربیت تھی، آداب کس نے سکھلائے؟ اسماعیل کو آداب فرض سے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مجھے بنایا، اور پھر اس میں سے بنو کنانہ میں سے بنایا، اور بنو کنانہ کو اور قبیلے نکلے بنو کنانہ میں سے، تو اس میں سے جو قریش قبیلہ نکلا مجھے بنو قریش میں سے بنایا۔ پھر قریش کی وہ چاندی نکلی، پھر قریش میں سے مجھے بنو ہاشم سے بنایا، اور بنو ہاشم وہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ خاتون کی خدمت کر رہے تھے، مکی زندگی کی بات ہے، وہ دور ہے جب دشمن پتھر برسا رہے تھے، کانٹے بچھا رہے تھے، اور یہ نہیں معلوم کہ یہ بیوہ کون ہے۔ تو ابو سفیان ابھی مسلمان کی ہوا تھا، کہنے لگا محمد آپ ہمارے خاندان کی توہین کرتے ہو، بیوہ کی خدمت کر کے، گھٹیا لوگوں کی خدمت کر کے ہمارے خاندان کی توہین کرتے ہو، ہر کسی کی خدمت کرتے رہتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ابو سفیان سنو، میں بنو ہاشم میں سے ہوں، اور ہاشم کا معنی ہے خدمت کرنا، امیروں کو بھی غریبوں کی بھی، ہر کسی کا خیال کرنا، یہ ہاشم کا معنی ہے۔ خاموش ہو گیا۔ وہ میں اسماعیل کے بارے میں اقبال کی بات کر رہا تھا۔ اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، کہ آپ سا نہ بچہ والد کو مشورہ دیا ہے، فَفَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنشَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ آج 9 سالہ بچہ اپنے والد کو ذبح ہونے کے لیے مشورہ دے رہا ہے۔ اقبال حیران ہو کر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اسماعیل کو کس نے یہ بتایا ہے کہ والد کی حکم عمولی نہیں کرتے، والد جو بات کہے اس میں سر بھی کٹا دیتے ہیں۔ یہ اسماعیل ہے، بنو اسماعیل میں سے ہوں، اور اسماعیل علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے کہ ابھی غیر مکلف تھا۔ دیکھو بھائی، انسان احکام کا مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے سے پہلے والدین کو تربیت کا حکم تو ہے کہ بالغ کے بعد آسانی ہوگی، بالغ ہونے کے بعد، لیکن بلوغ سے پہلے غیر مکلف ہے۔ بچے غیر مکلف اس لیے ان کو معصوم کہتے ہیں۔ اور اشرف والے بعض الفاظ بڑے اچھے ہیں،
سب سے زیادہ اشرف ہے، عمدہ اخلاق والا ہے، اونچا انسان ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم پر کوئی مشکل آ جائے تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے ظاہری مشکل بھی، دنیاوی اور اخروی مشکل، یہ دونوں مشکلات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو دونوں مشکلات میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے آپ نے بہت سارے بھوکوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اور دنیا کے بادشاہ ہو، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کی بات تو دیکھو، سنو، پڑھو. مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، خود بے سر و سامان ہے. قرآن نے ان کو کہا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، یہ فقیر ہیں جو مکہ سے آئے ہیں، فقیر ہیں، اپنا سب گھر بار چھوڑ کر آئے. مدینہ میں آ گیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ میں جلوہ افروز ہو گئے. سب سے پہلا کام معیشت کا کیا اس بادشاہ نے، سب سے پہلا کام. عمر آپ فلاں کے حوالے، ابو بکر آپ فلاں کے حوالے، فلاں کے حوالے. آپ اس کے گھر رہو گے، وہ آپ کو کھانا کھلائے گا، آپ ان کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی کرو گے اور دیگر کام کرو گے. معیشت کا انتظام ہو گیا، سب بے فکر ہو گئے، چور کا کپڑا ملے، کسی سے سوال تو نہیں کرنا پڑے گا. یہ بادشاہ وقت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دکھاؤ کس نے بنائے مدینہ میں عبادت نے. ان بادشاہوں نے تو 17 بیان بنا کر مخلوق خدا کی خدمت کی. تو اب بادشاہ ہوتی ہے، پھر ان بادشاہوں کو ڈر بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک بڑی گھر بھی نہیں تھا، پتہ ہے ہمیں کس نے کیا کرنا ہے جب آ جائے گا. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فرمایا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. تمہیں دنیا کے اعتبار سے مشکل میں دیکھ کر یہ رسول پریشان ہو جاتا ہے، اور کسی کو بدعقیدہ بدعمل دیکھ کر اس کی آخرت بھی نظر آتی ہے نا. جس کو بدعقیدہ بداخلاق بدعمال دیکھ کر اس کی آخرت بھی نظر آ رہی ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری امت آخرت میں میری جہنم میں نہ چلی جائے. عزیز علیہ ما عنتم. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے تو فرشتے آئے اور ایک ساتھ کی طرف ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا. سوال کرنے لگا ایک فرشتہ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال دے دو دوسرے فرشتے سے. دوسرا کہہ رہا ہے کہ حضرت کی امت کی مثال کیوں ہے کہ ایک گروہ ہے جس نے سواری کا انتظام کیا، توشہ راہ صاف کیا، مشکل پانی کے ساتھ لیے سفر شروع کیا. سفر کرتے کرتے اس گروہ کا توشہ راہ ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا. اب حیران پریشان ہو کر ایک جگہ کھڑے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ موت کی انتظار کر رہے ہیں، اتنے پریشان. اس پریشانی کے دوران ایک خوبصورت سا شخص آ جاتا ہے اس گروہ کے پاس جو پریشان بیٹھا ہے. خندہ پریشانی والا، ہنس کھوک ہے، عمدہ اخلاق والا ہے، عمدہ زبان والا ہے. وہ شخص آنے والا ان پریشان لوگوں کو یہ کہنے لگا کہ اگر آپ ایک بات مانتے ہو تو قریب ہی ادھر بڑے اچھے خوبصورت ہرے بھرے باغات ہیں، میوہ جات ہیں، اس میں ٹھنڈا پانی ہے، آرام کی عمدہ جگہ ہے، تھوڑی سی تکلیف ہے. وہ تو ویسے ہی پریشان حالت ہیں، جان نکلنے کے انتظار میں بیٹھے تھے. اس آنے والے شخص کی بات کو سب گروہ نے مانا اور اس بات کی طرف روانہ ہو گئے. تھوڑا سا صبر کیا،
تو وہ وہاں آ گیا، صاحب نے پانی پیا، پھل میں وجہ استعمال کیے، آرام کیا. پھر یہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو آپ نے یہ بات مانی ہے اور بات سچی ہے، اب تھوڑی سی تکلیف اور بھی ہے کہ ایسے باغات آپ کو ملیں گے جو نہ ختم ہونے والے ہیں، ہمیشہ کے لیے راحت ہی راحت ہے. آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ میں سچ بولتا ہوں. ابھی آپ کو کہا تھا باغ ہوں گے یہ ہوں گے سب کچھ آپ کو ملا ہے، اور اب آگے بات مانو تو ہمیشہ کے لیے سرور ہی سرور ہے. تو ان میں سے ایک جماعت تو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ چلتے ہیں، بات مانتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے باغات حاصل کرتے ہیں، نعمتیں حاصل کرتے ہیں. اور کچھ یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے یہی کافی ہے، یہی دنیا حاصل ہے، پتہ نہیں آگے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو فرمایا کہ یہ میری امت کی مثال ہے کہ جنہوں نے میری بات کو مانا وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور آخرت میں بھی میرے ساتھ حوض کوثر پہ امتیوں کو پانی پلا رہے ہو، آخرت میں بھی کامیاب. اور جنہوں نے پہاڑ کی وادی میں رک گئے اور رونے لگے، کام کا ساتھ ہے دوستو. اور امیر المؤمنین کون بادشاہ دنیا کا کہ اپنے تو معترف ہیں ہی ہیں کہ ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، اگر عمر کو وہ اچھا اور عادل نہ سمجھے تو. اب یار بھی انگوش بدندار رہ گئے کہ کیسا یاد حکمران تھا پھر بھی. اور یہ کون امیر المؤمنین ہے؟ جس علاقے پہ اس کی حکومت تھی نا، آج اس علاقے پہ دوستوں 58 حکومتیں ہیں، 58 بادشاہ بیٹھے ہیں. یہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، آدھی دنیا پہ اس کی حکومت ہے. اور ہو کر کہنے لگا اپنا خطاب رک جاؤ، اے کتاب کے بیٹے اس وادی میں رک جاؤ اور اپنی ماضی کو یاد کرو جب تمہیں خطاب اپنا والد اونٹوں کے ریڑھوں کو چرانے کے لیے چرانے کے لیے روانہ کرتا تھا اور تو ابن خطاب اس وادی میں اونٹوں کو چرایا کرتا تھا اور اونٹوں کے پشانوں سے تیرے پاؤں تر ہاتھ رہتے تھے. اور ابن خطاب سوچنا یہ کس کا صدقہ ہے، یہ کس کا فیض نظر ہے، یہ کس کی مہربانیوں کا کرشمہ ہے کہ کل تو تیرے پاؤں اونٹوں کے پیشابوں سے تر رہتے تھے اور آج تو آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہا ہے. یہ سوال کر رہا ہے ابن خطاب اپنے آپ سے اور جماعت صحابہ کی اپنے دوستوں کی ساتھ حیران کریے. اور امیر المؤمنین پھر اپنے سوال کا جواب خود دے رہا ہے کہ اے عمر، یہ اس ہستی کا فیض نظر ہے، یہ اس ہستی کا صدقہ ہے، یہ اس ہستی کی مہربانیاں ہیں کہ جس ہستی پہ صدق کے دل سے تم نے ایمان لایا اور ہم عرب بندوں کو اللہ نے دنیا کا حکمران بنا دیا. یہ ہے عزیز علیہ ما عنتم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک گروہ میں مانی، وہ دنیا میں بھی بادشاہ بن گئے. اور ایسے بادشاہ نہیں بنے، وہ بھی استنبول کے کنارے پہ اپنی کوٹھی بنا سکتے تھے. یہ وہ بادشاہ تھے، یہ وہ جماعت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے یہ ایسی جماعت تیار کی کہ اس جماعت کے ہر فرد نے اپنا محل، اپنی کوٹھی، اپنا حرام جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں بنایا. دنیا کے استنبول میں نہیں بنایا. اس غریب عوام کے خون اور پسینے کو چوس کر استنبول میں کوٹھیاں نہیں بنائیں اور ترکی، ابو ظبی اور دبئی میں کوٹھیاں نہیں بنائیں. یہ پیغمبر کے نام لینے والی وہ جماعت تھی
منتظر رہتے تھے کہ کب ہمارے پیغمبر کا حکم آئے گا اور ہم خوشی سے اس کو پڑھ پڑھ کر اپنائیں گے، عمل کریں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں مشکل دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے یہ رسول، اس کو پریشان نہ ہونے دیا کرو، اس کی بات کو مانا کرو، اور اس کا ہر جملہ آپ پڑھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ہر جملہ، کوئی لفظ، کوئی کوہر، کوئی قیمتی موتی، کوئی ہیرا میرے پیغمبر کے ایک ایک لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنے اونچے الفاظ ہیں اس ہستی کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی مثال کوئی نہیں دے سکتا دوستو۔ یہ اپنوں کے ساتھ تو شفیق تھا ہی، یہ غیروں کے ساتھ بھی شفقت کرنے والا پیغمبر ہے۔ جب فتح مکہ ہوا اور صفا پہاڑی کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، آج بھی وہ نشست باقی ہے دوستو صفا پہاڑی پر۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ برقعے میں، تاریخ نے صراحت کی ہے دوستو، یہ عورتیں برقعے میں فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بیٹھی، اور دنیا کے پیروں تم اپنے پاس پہ پتہ عورتوں کو بٹھاتے ہو، تم کس کے نام لے کر پیر بنے ہو؟ اپنی عیاشی کو، تعجش کو اور خواہش پروری کو ملحوظ خاطر رکھ کے تم بے پردہ لڑکیوں اور عورتوں کو اپنی مجلسوں میں بلاتے ہو۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، صفا پہاڑی پر جلوہ افروز ہوا، عورتیں برقعے میں آئیں اور ہندہ چپکے چپکے سے بات کرنے لگی کہ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ میں وہ بدبخت خاتون ہوں کہ جس نے فحشی کو انعام کی ہرس دے کر رسول اللہ کے چچا کے 11 ٹکڑے کرائے اور کلیجہ چبایا تھا۔ مجھے بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ چپکے چپکے سے بات کر رہی ہے ہندہ، اور دنیا کے عظیم پیکر نے، سب سے بڑے اونچے اخلاق والے انسان نے جب یہ بات سنی تو کہا میں تو اعلان کر چکا ہوں مکہ بیت اللہ کے دروازے پر بھی، کوئی اعلان دوبارہ دہرا دیتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، معافی معاف ہے، معافی معاف ہے، دہراؤ گا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے نوجوانوں، لوگوں، بوڑھوں، بچوں، عورتوں، میں تمہیں پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہا ہوں، اور میری بات مانو گے تو بچ جاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو پروانوں کی طرح آگ میں گرتے جاؤ گے، کوئی بچاتا بھی رہے گا تو نہیں بچ سکو گے۔ بات مان لو، سچی عقیدت پیدا کرو، سچی محبت پیدا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محبت کے ساتھ اپناؤ، کہ اسی میں اللہ نے سب کو چڑھا ہے۔ علامہ رومی کہتا ہے نا، شراب خوشگوار مست مجارے مہرباں ساتھی، شراب خوشگوار مست مجارے مہرباں ساتھی، ندارت کس یارے چنی یارے کے مندارم۔ میں نے بڑے عجیب محبوب سے اپنا رشتہ دوستی کا جوڑا ہے، جب میں نے اپنے اتنے قیمتی انسان سے اپنی محبت کا اور عشق کا رشتہ جوڑا ہے تو میرے راستہ آسان ہو گیا۔ جس کو شعائے عشق محمد عطا ہوئی، اس کی نظروں میں، اس کے دل و دماغ میں، اس کے بازاروں میں، اس کے گھروں میں، اس کو بھی بچوں میں اپنے محمد کا ہر جگہ میں اسوہ حسنہ نظر آئے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائے گا۔
جس کو شعائے عشق محمدی عطا ہوئی، مسرور اس کا راستہ آسان ہو گیا۔ مالو در جہاں میں تمنا نہیں مجھے، مالو در جہاں کی تمنا نہیں مجھے فقط متاع زندگی میں حیات رسول کی وہ عشقی داستان چاہیے۔ کوئی طلب ہے زیست میں مجھے تو اتنی ہے، نبی کی چاہ چاہیے اور بے پناہ چاہیے کہ نبی کی شفقت مل جائے، آپ کی شفاعت مل جائے، قرب مل جائے اور بے پناہ بھیٹ دکھا جائے، بس یہی میری زندگی کا مقصد اور تمنا ہے۔ تو دوستو، یہ ایسی نعمت ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ کہ کوئی شخص بھی اس نعمت کو حاصل کرنا چاہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس فلاں شرائط نہیں ہے اس لیے میں یہ اور حاصل نہیں کر سکتا۔ عجیب مہربان ہے اللہ اور اللہ کا رسول۔ ایک مقام پہ ایک درویش نے بات کہی کہ دنیا ڈگمگا رہی تھی، جھوٹ میں، دھوکے میں، فراڈ میں، تکبر میں، قتل میں، ہر طرح کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور کسی نے اپنا قبلہ لیلا بنایا تھا، کسی نے اپنا قبلہ ڈاکو ڈالنا بنایا تھا، کسی نے اپنا قبلہ قتل کرنا بنایا تھا، کسی نے اپنا قبلہ سود خوری بنایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم منور شریعت لے کر آیا، منور شریعت لے کر آیا، اور جس نے اپنا قبلہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بنایا، وہ تمام کائنات کی خزانے پھر اس محبت میں لٹاتا گیا اور عشق کے منازل آگے طے کرتا گیا۔ دوستو، دنیا کی تاریخ کو تم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، پڑھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، بڑے بڑے فرعون آئیں گے، چنگیز اور ڈاکو ہلاکو سارے آئیں گے، لیکن اس دنیا کی سیاہ تاریخ میں، اس دنیا کے سیاہ آرات میں ایک سنہری پلک بھی چاند کہاں ہے اس کا بھی کبھی مطالعہ کرو۔ ایک مدینہ طیبہ میں ایک ہستی عوام کروا رہی ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو رہی ہے، کبھی بدر میں غزوات میں، تبوک میں، احد میں، احزاب میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس ہستی کے تاریخ کا بھی مطالعہ کرو اور پھر اندازہ کرو کہ دنیا کا کوئی ایسا بادشاہ ہے تو ہمیں دکھاؤ، ہم اس کے گیت گائیں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا مشرک ہے تو دکھاؤ، ہم اس کی شفقت کے ترانے گائیں گے۔ دنیا کا کوئی ایسا حسین، شفیق، مہربان، رحم دل اور اپنے گھر سے سب کچھ دے دینے والا اپنے لوگوں کو ایسا کوئی بادشاہ دکھاؤ تو ہم اس کے گیت گائیں گے، ورنہ ہم مجبور ہیں۔ رب نے بھی یہ اعلان کیا، مجھے اپنے پیغمبر کے ساتھ محبت ہے، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس کی سنتوں کی پیروی کرو تو میں محبت کروں گا، کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں میرے پیغمبر کی اتباع کرو گے، ہزار قتل بھی دو، جو کچھ بھی کر دو، میں راضی نہیں ہوں گا، محبت نہیں ملے گی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ
کائنات کا عظیم انسان سب سے بڑا پیغمبر اعلان کر رہا ہے الدنیا عجیبہ وکلا وطالبها کلاب، جس نے دنیا کی طلب میں میرے احکام کو پامال کیا وہ دنیا کا کتا ہے، تلاش کرتا ہے رزق کی لالچ کی، کتے کی طرح زبان اس کی باہر رہے گی، کبھی سیر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر دنیا ضرورت کی حاصل کی، دنیا ضرورت کی حاصل کی اور اللہ کے بندوں کے احکام کو بجا لاتا رہا، یہی دنیا اس کے لیے نعمت اور برکت بنا دوں گا۔ میں بتا رہا تھا اعلان ہو رہا ہے، کائنات کے خالق کا اعلان ہو رہا ہے، دنیا کے غریب مسکین ٹھکانے بادشاہوں کا اعلان نہیں ہے، کائنات کے خالق کا اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ 1400 سال بھی پہلے وہی اعلان تھا، صدیاں گزر گئی پھر بھی یہی اعلان ہے۔ یہ اخباروں میں نہیں چھپا، یہ اعلان محمد بن اسماعیل بخاری نے اپنی کتاب بخاری میں اس کو 100 نسل پڑھ کر ایک سبحان رسول لکھا ہے۔ یہ امام مسلم نے اپنی مسلم شریف میں لکھا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے بخاری کی شرح میں لکھا ہے۔ یہ جھوٹی اخباروں میں چھپنے والی بات نہیں، یہ اللہ کی لا ہے، لا شک کتاب میں اعلان ہو رہا ہے، 1400 سال سے اعلان ہو رہا ہے۔ کیا اعلان؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، کبھی نہیں بدلا اور نہ بدلے گا، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ میدان حشر میں بھی اس اعلان کی گونج ہوگی۔ یہ قرآن نہیں بدلے گا، نہیں ختم ہوگا۔ قیامت میں جنت میں بھی اس قرآن کی تلاوت ہوگی اور جنتی محسوس ہوں گے، خوش ہوں گے۔ لہنے تابوتی اللہ پاک عطا کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفاظ اکرام کو۔ ارے دوستو، انگریزی پڑھا کر فخر کرنے والوں، پیغمبر پر جو کتاب نازل ہوئی اس کو کیوں نہیں پڑھاتے ہو اور پھر فخر کیوں نہیں کرتے ہو؟ جس کتاب کو رب نے نازل کیا، نازل کرتے وقت فخر کر رہا ہے، جو فرشتہ لے کر آیا وہ فخر کر رہا ہے، جس قلب اطہر پر نازل ہوا وہ امام الانبیاء بنا فخر کر رہا ہے، جس ہستی میں آیا لا اقسم بہذا البلد ہونے لگی، جس علاقے میں برہوں میں آیا وہ 3 میل سے دور ہونے لگا، جس ہستی میں آیا وہ سبحان اللہ الہ سجا کی قرآن قسمیں کھانے لگا۔ اس قرآن کو پڑھو جو اللہ نے سب سے بڑے قیمتی انسان کے قلب اطہر پر نازل کیا، اور فخر بھی کرو، فخر بھی بجا ہے۔ تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی فخر کریں گے، نیک جماعتیں بھی فخر کریں گی، لاکھ فرشتوں کے سامنے بھی تمہارا فخر کرے گا۔ انگریزی پڑھا کر خوش ہونے والے پابند مسلمانوں، انگریزی کو مخدوم مت سمجھو۔ عمر نے انگریزی نہیں پڑھی تھی، آج دنیا پہ حکومت کی ہے۔ عمر نے دل میں تقویٰ لایا تھا، تقویٰ ہونا چاہیے، ہم تک جان ملیں گے۔ خادم سمجھ کر انگریزی کو پڑھو، مخدوم سمجھ کر مرد حاصل کرو۔ مخدوم اللہ کی ایک ہی کتاب ہے، مخدوم اللہ کا ایک ہی پیغمبر ہے، مخدوم ہے تو کائنات کا سب سے بڑا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے فرمان ہے مخدوم، اللہ کی کلام ہے مخدوم۔ اس مخدوم کلام کو پڑھو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی جماعتوں میں فخر ہوگا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ بڑا مہربان ہے، اپنوں کے ساتھ بھی غیروں کے ساتھ بھی، رشتہ داروں کے ساتھ بھی غیر رشتہ داروں کے ساتھ بھی، دیکھنے والوں کے ساتھ بھی، جنہوں نے نہیں دیکھا پیغمبر کو ان کے ساتھ بھی یہ مہربان ہے۔ ایک خاتون بیمار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی پر لے گئے۔ یہ وہ خاتون ہے جو چھت سے کوڑا پھینکتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے کہا کوئی چیز ضرورت، بیمار کرسی کرنے آیا، رونے لگی اور پاؤں میں پڑ گئی کہ میں تو بڑی بدبخت تھی، تو جیسا اچھا اخلاق والا تو اس حجاز میں آیا ہی نہیں، مجھے میری غلطی کو معاف کر دے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔
آپ نے فرمایا معاف پہلے ہی کر دیے، خاندان کو اندر آیا تھا آپ کے گھر۔ ایک خاتون دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھا کر لے گئے، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور راستے میں یہ عورت نصیحت کرتی ہوئی جا رہی ہے، بیٹے تم بڑے اچھے ہو، بڑے خدمتگار ہو، لیکن ادھر ایک جادوگر ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس کے طریقے میں نہ پھنسنا، وہ جال میں پھنسا دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام ہے، اس سے بچ کے رہنا، تو بڑا اچھا ہے۔ جب پچھلی آپ نے اس کے گھر پہنچا دی تو کہنے لگی تو بڑا اچھا بچہ ہے، نام تو بتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی محمد ہوں جس کا تو تعارف کرا رہی ہے۔ رونے لگی، پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی، گر گئی ہے خاتون، کہنے لگی ہے کائنات کے عظیم اخلاق والے انسان، عظیم مہربان، تو جیسا مہربان تو اپنے والے بہن کو بھی نہیں پایا، مجھے اپنی غلامی میں داخل کر دے۔ زید بن حارثہ کو دوستو جب دارے بہن لے کر لینے کے لیے آئے، جب بڑارے اوقاس میں اس کی گولی لگی، پھینکنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے اور لوگ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے زید۔ والدین لے آئے، آپ نے فرمایا لے جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اس کو، لے جانا چاہتا ہے تو زید کو لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں جاتا ہوں، نہیں جاتا ہوں، اس ہستی کے پاس شفقت کے وہ لمحے تھے تو ماں کی گود میں نہیں دیکھے، باپ کی شفقت میں نہیں دیکھے، میں والدین کے گھر نہیں جاتا ہوں، اسی طرح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے بیٹھا ہوں، تو آپ نے اعلان فرمایا لوگوں زید کو میرا غلام نہ کہا کرو، میرا بیٹا کہا کرو۔ اتنی عقیدت ہے، یہ رسول ہے تمہارا اور ہمارا، اور اس رسول پر جن لوگوں نے سچی عقیدت و احترام کے ساتھ ایمان لایا اور آپ کے فرمانوں پر عمل کیا، وہ آج بھی سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ آج بھی وہ عرب کے بدو دوستو ان پر امی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، جنہوں نے اس سراج منیر کی روشنی کو حاصل کیا، وہ دنیا کے تاج پہننے والے بادشاہ تھے۔ ایسے بناؤ، اور پھر آگے اللہ پاک نے عجیب بات فرمائی، اے تولو فقل حسبی اللہ، اے نبی جب اتنی مہربانیاں، اتنی شفقتیں، اتنی نرمیاں، اتنے اخلاق آپ کو ہم نے دیے اور آپ نے سب دکھا دیے، اور پھر بھی یہ بدبخت اگر روح گردانی کرتے ہیں، ان کو نبی کے دشمن اچھے لگتے ہیں۔ صاحب المعروف میں تعارف اچھا ہوتا ہے، یہ کیسے نبی کے امتی ہے، ان کو نبی کے دشمن یہود و نصارہ اچھے لگتے ہیں، ان کو اپنا نبی نہیں اچھا لگتا۔ ارے نبی کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، نبی کی صورت کو پڑھ کے دیکھو، نبی کا کردار اور طریقہ کو پڑھ کے دیکھو، پھر سمجھیں گے تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں، یہ اچھا لگتا ہے۔ اور میں بہن تو اللہ، اے نبی آپ نے سب کچھ دکھا دیا، پھر بھی یہ پر روح پھیرتے ہیں، تو آپ کہہ دیں فقل حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، میں اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا اور میں دو لوگوں کو دے کر جا رہا ہوں، علیہ لا الہ الا ہو، علیہ توکل تو وہ رب العرش العظیم، حسبی ربی